اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ سورۃ النجم مکی صورت ہے، سورۃ اخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 23 نمبر سورت ہے۔ یہ ایک نام سے موسوم ہے النجم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے ابتدا میں نجم کا تذکرہ ذکر کیا ہے کہ نجم اس پر قسم کھائی ہے اور اس کے خضوع اور جھکاؤ اور عاجزی کا ذکر کیا ہے معراج کے عظیم واقعہ کے عظمت کے سامنے۔ سورۃ نجم کا پہلی سورت کے ساتھ ربط کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1، پہلی سورت میں بہت زیادہ زواجر تھے اور مکذبین کے احوال ذکر کیے گئے تھے۔ اس سورت میں زجر ہے مشرکین کے استدلال پر کہ وہ اتباع الظن اور اتباع الہوا کرتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، گمان کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں وقوع عذاب کا ذکر تھا، اس صورت میں سبب عذاب کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک کرنا بغیر دلیل کے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں زجر تھا رسول اور قرآن کے انکار کی وجہ سے، اس صورت میں اثبات صداقت رسول اور صداقت قرآن ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون اور مختصر خلاصہ، صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے آیت نمبر 2 میں، اور رد شرک کی تمام اقسام پر دلیل قطعی کے ساتھ۔ مشرکین استدلال کرتے ہیں ظن اور خواہش سے، اور یہاں تقلیدی دلیل قطعی ہے اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور مشرکین بالجن، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالانس، مشرکین بالکواکب پر رد کیا گیا ہے۔ شرک فی العلم پر رد ہے آیت نمبر 30 میں، پھر تصرف پر رد ہے 21 میں، فی العبادت پر رد ہے 62 میں، شفاعت شرکیہ پر رد ہے 26 میں۔ سورت کے خصوصیات اور امتیازات، سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، اس میں نزول وحی کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 4، معراج سماوی کا ذکر ہے، اس میں آسمانی معراج کا ذکر۔ نمبر 5، اس میں جبریل علیہ السلام کے دیکھنے کا ذکر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا ذکر ہے۔ اختلاف اور مختلف اقوال کی وجہ سے یہ دونوں باتیں اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، اور یہ دو قول ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا یا اللہ کو دیکھا۔ نمبر 6، مشرکین کی معبودوں کے نام ہے اس میں، لات، منات، عزا، فرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری۔ نمبر 7، اس میں شعراء ستارے کا ذکر ہے، قبیلہ خزاعہ جس کی عبادت میں قبیلہ خزاعہ اس ستارے کو معبود بناتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے رد کیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اللہ شعراء ستارے کا بھی رب ہے۔ سورۃ نجم کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ نجم کی ابتدا آیت نمبر 1 سے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، ہوا مانا اذا سجدہ، قسم ہے نجم کی جب وہ سجدہ کرے،
اور اختتام بھی سجدے پر ہوا ہے، فاسجدوا للہ واعبدوا، 62 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وحی منزل من اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ واجب ہے۔ اس لیے سورت کا بنیادی محور وحی کی صداقت اور عظمت کا بیان ہے۔ سورت میں جو موضوعات ہے، پہلا موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کے عقل کا تزکیہ کیا گیا ہے آیت نمبر 2 میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کی زبان اور کلام کا تزکیہ کیا گیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آیت نمبر 3 میں آپ کی معلم جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، آیت نمبر 5-6 میں، علمہ شدید القوا، بڑا مضبوط فعال استاذ ہے۔ آپ کے دل کا تزکیہ کیا گیا ہے، ما کذب الفؤاد وما رأى، 11 نمبر آیت۔ آپ کے آنکھوں کا تزکیہ کیا گیا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آیت نمبر 17۔ دوسرا موضوع مشرکین کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے عقیدے کی بنیاد ظن پر اور ہوا پر ہے، جہل پر اور باپ دادی کے اندھی تقلید پر ہے، دلیل پر نہیں ہے، آیت نمبر 21، 23، 28 اور 34 میں۔ تیسرا موضوع تمام آسمانی کتابیں عقیدے کے اصول پر متفق ہے، اصولی عقیدے میں متفق ہے، اللہ کی قدرت، اسی طرح بعث بعد الموت، حساب، جزا، سزا، آیت نمبر 38، آیت 48۔ چوتھا موضوع آسمانوں و زمینوں کی پیدائش کی حکمت بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 31۔ اور پانچواں موضوع مکذبین سابقین کی ہلاکتیں بیان کی گئی ہے عبرت کے لیے۔ 26 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے، کتنا بڑا اس کا مرتبہ کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اس بات میں اختلاف رہا ہے کہ آئے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ صحیح بات وہی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ رآہ بقلبہ، آپ نے اللہ کو دیکھا اپنے دل کے ساتھ۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، نور انا اراہ، مانا کیف اراہ، انا بمانے کیفا، وہ ایک نور تھا تو میں اس کو کیسے دیکھ سکتا تھا۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ کافروں کے علم کی انتہا صرف دنیا ہے، ذالک مبلغہم من العلم، علم کی انتہا، کافروں کے علم کی انتہا، ان کی تحقیقات اور ان کی جتنی سائنسی علوم ہے، ولم یرید الا ذالک مبلغہم من العلم ولم یرید الا الحیات الدنیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بات موجود ہے کہ آپ دعا مانگتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ دنیا کو ہمارا مقصد نہیں بنانا، بڑا مقصد، اور نہ علم کی انتہا، ولا غایت رغبتنا، اور نہ ہماری رغبت کی انتہا۔ اس لیے ایک عالم کی علم کی قیمت وہ دنیا نہیں بن سکتی، ان کے علم کی قیمت طالب العلم اور عالم علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی قیمت صرف جنت و اللہ کی رضا ہے، باقی کسی اور چیز کو قیمت بنانا اس کی توہین ہے۔